ورلڈ کپ چل رہا ہے اس دفعہ، اور اس کے بعد اولمپک گیمز ہے، اس کے بعد فیفا ورلڈ کپ آ جائے گا، اس طرح ایشین گیمز آ جائیں گی. تو یہ طرح طرح کے جو ایونٹس ہیں اس دنیا میں ہو رہے ہیں. ہم نے اصل یہ جاننا ہے کہ یہ ایونٹس کیوں ہو رہے ہیں. نہیں ہو رہے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ آخرت ہے، اور اگر مسلمانوں کی توجہ کا جو مرکز آخرت، اس سے اس کا جو توجہ ہٹ جائے تو جو مسلمانوں کے جو نقصان ہوں گے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. دیکھیں کرکٹ کھیلنا نہ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا نہ کھیلنا وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں نقصان مل رہا ہے، ہم خود اپنے نقصان کو پہچانیں اور اپنی آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں. یہ نہیں دیکھی جاتی کہ مسلمان جو ہے وہ خوش رہیں اور مسلمان جو ہے نا بہت زیادہ ہنستے رہیں. یہ 4 بڑے نقصان مسلمانوں کو اس وجہ سے ہوں گے کہ مسلمانوں کی توجہ آخرت سے ہٹ جائے. پاکستان کا ورلڈ کپ جتانا نہ جتانا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہم اندر سے کتنا اپنے آپ سے جیت چکے ہیں، کہ ہم اللہ کو راضی کر چکے ہیں. اگر ہم یقین کیجئے اللہ کو راضی کر چکے ہیں، اللہ کو پا چکے ہیں، اللہ کی بات کو مان چکے ہیں، سارے ورلڈ کپ ہمارے ہیں، ساری دنیا ہماری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ اپنے ویورز کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور ایسے ٹاپکس لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ویورز کی جو نالج ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ کرے. آج ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یقین کیجئے جب آپ اس کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑی چیز کا جو علم ہے وہ حاصل ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں تقریباً میں نہیں، میرا پاکستان نہیں، یا انڈیا نہیں، یا ایران نہیں، بلکہ دنیا کے اکثر ممالک جو ہے اس میں شامل ہیں. بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ پوری دنیا اس میں شامل ہے تو بھی یہ جھوٹ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ہر سال کوئی نہ کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ایونٹس ہر سال ہو کر ہی رہتا ہے. چاہے جس طرح آج ورلڈ کپ چل رہا ہے اس دفعہ، اور اس کے بعد اولمپک گیمز ہے، اس کے بعد فیفا ورلڈ کپ آ جائے گا، اس طرح ایشین گیمز آ جائیں گی. تو یہ طرح طرح کے جو ایونٹس ہیں اس دنیا میں ہو رہے ہیں. ہم نے اصل یہ جاننا ہے کہ یہ ایونٹس کیوں ہو رہے ہیں. تو لہٰذا دنیا میں جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں یہ خالی ایسے نہیں ہو رہے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ آخرت ہے، اور اگر مسلمانوں کی توجہ کا جو مرکز آخرت، اس سے اس کا جو توجہ ہٹ جائے تو جو مسلمانوں کے جو نقصان ہوں گے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو لہٰذا ایسے زیادہ سے زیادہ ایونٹس کرا کر، ایسے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انعقاد چیزوں کے کرا کر مسلمانوں کی اصل جو مقصد ہے توجہ کا ہٹانا ہے. سب سے بڑا جو نقصان یہ ہوگا اگر ان ایونٹس کا انعقاد کرایا جائے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا جو انسان ہے، مسلمان ہے، آخرت سے توجہ ہٹ جائے گی، اعمال میں کمزوری آ جائے گی. جب اعمال میں کمزوری آ جائے گی تو اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے وہ دور ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا. اور جب ٹوٹ جائے گا تو انسان جو ہے وہ مسلمان جو خاص طور پہ جو آگے ترقی نہیں کر رہے وہ اور ترقی سے نیچے گر جائیں گے. پہلا نقصان تو یہ ہوگا. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا جو مسلمان اپنے آخرت کو مقدم رکھتے ہیں تو مسلمانوں پر جو ظلم ہوتے ہیں، جو ستم ہوتے ہیں، اور جو طرح طرح کی چیزیں مسلمانوں کے برداشت کے خلاف ہوتی ہیں، تو وہ مسلمان اگر ان کو آخرت پر توجہ کرے تو مسلمانوں کے لیے آخرت کے اعتبار سے وہ بالکل چھوٹی سی چیز ہوگی اور مسلمان اس کو ہنستے ہوئے برداشت کر لیں گے. لیکن جب مسلمانوں کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلائی جائے گی اور مسلمانوں کو آخرت سے پھیرا جائے گا تو یقین جانیں آپ مسلمان چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی اشتعال انگیز ہوگا. اور جب اشتعال انگیز ہوگا اور اپنے حق کے لیے لڑے گا تو جو دوسری باطل قومیں ہیں وہ مسلمانوں کے اس چہرے کو لوگوں کے سامنے دوسرا چہرہ بنا کر پیش کریں گی. وہ یہ کہیں گے کہ یہ اپنے حق کے لیے مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں افراتفری مچانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جو غلط شکل ہے جو دوسرے لوگوں کے سامنے پیش ہوگی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب ایسے ایونٹس کرائے جائیں، ایسے انعقاد کرائے جائیں، تو تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے اندر جو آخرت کی وجہ سے محبت اور پیار ہے کہ ہم آخرت میں اکٹھے ہوں گے اور آخرت میں جو ہے ہماری جزا اور سزا ہوگی. لہٰذا ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، لوگوں سے جو ہے نا وہ قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے. تو وہ جو تعلق ہے جب آخرت پر نظر ہوگی تو مسلمان اس کو تعلق کو قائم رکھیں گے. لیکن جب یہ تعلق مسلمانوں کے درمیان آخرت کا نہ رہا تو یہ آپس میں تعلق بھی کمزور ہو جائے گا. تو لہٰذا مسلمانوں میں فساد وغیرہ بھی شروع ہو جائے گا. تو یہ 3 بہت بڑے نقصان ہوں گے. اور چوتھا نقصان یہ ہوگا کہ جب مسلمانوں کا نظر جب آخرت پر ہوگی تو مسلمان جو ہے روز بروز اللہ سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کریں گے، اور دوسری جو چیزیں ان کو ترک کریں گے، اور جو بے فضول چیزیں ان کو چھوڑیں گے. جب ان کو چھوڑیں گے تو مسلمانوں کو جو ہے کہ اللہ سے تعلق وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا کہ مسلمان جو ہے وہ پھر کسی چیز میں بھی، کسی حال میں بھی پریشان نہیں ہوں گے، خوش رہیں گے. تو لہٰذا یہ جو صورت ہے یہ کسی سے بھی نہیں دیکھی جاتی کہ مسلمان جو ہے وہ خوش رہیں اور مسلمان جو ہے نا بہت زیادہ ہنستے رہیں.
یہ 4 بڑے نقصان مسلمانوں کو اس وجہ سے ہوں گے کہ مسلمانوں کی توجہ آخرت سے ہٹ جائے. اور 5واں جو سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ ضائع ہوگا. آپ دیکھ لیں آج اگر چھوٹا سا ایونٹس ہو 8-6 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے, اگر فٹ بال ہو اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اور چھوٹی چیزیں اور جو اور ایونٹس ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اگر یہ ایونٹس ہوتے رہیں گے, مسلمانوں کی جو توجہ ہے وہ ان کی طرف جاتی رہے گی, آخر سے توجہ ہٹتی رہے گی. جب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی, چیزیں ہٹتی, توجہ ان کے بعد جاتی رہے گی, تو ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا وقت کا ضیاع, ہمارا وقت ضائع ہوگا. اور اگر وہی وقت ہم کسی اور چیز میں لگاتے, کسی معاشرت میں لگاتے, تو لہٰذا ہمیں اس سے زیادہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ہماری توجہ ہٹتی رہے گی تو ہمیں نقصان میں نقصان ہوتے رہیں گے. یہ 5واں بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا وقت جو ہے بالکل ضائع ہوگا اور ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے. اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ نقصان جو ہماری دنیا میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں آگی معاش کے اعتبار سے جو ہے بہت زیادہ کمزور ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی صرف قطر اور 1-2 ممالک اور ہیں کہ جو مضبوط ہیں, باقی جتنی بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہ اپنی معاشی کے طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں. یہ اپنی معاشی پر توجہ دیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں اور لوگوں سے اس طریقے سے بات کر سکیں. یہ تب ہوگا جب ہماری معاشی جو چیز ہے وہ معاشی جو ہے وہ مضبوط ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا ہے آج کل مسلمانوں کی جب بھی معاشی کی جب بات آتی ہے, مسلمان ترقی کرنے لگتا ہے, مسلمان چیزوں کی طرف توجہ کرنے لگتا ہے, تو فوراً کوئی نہ کوئی ایونٹس آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی توجہ ساری اس کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے, اور جو اپنی اصل چیز ہے, اصل جو بیس ہے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا, اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ سب سے بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوگا. اور ہم دیکھیں, یہ میں نے آپ کو 5 بہت بڑے جو ہے نا نقصان بتائے ہیں, اور بھی بہت زیادہ نقصان ہے. تو اب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیا ہم ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارا کوئی اس دنیا میں مقصد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کرنا, کہ ہم نے اپنی آخرت کو نہیں بنانا. تو لہٰذا میں اپنے تمام بھائیوں سے, خاص طور پر اپنے مسلمان بھائیوں سے بہت زیادہ درخواست کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. دیکھیں اگر ہم نے چیزوں کو دیکھیں, کرکٹ کھیلنا نہ کھیلنا, فٹ بال کھیلنا نہ کھیلنا وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, ہمیں نقصان مل رہا ہے, ہم خود اپنے نقصان کو پہچانیں اور اپنی آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں. یقین کیجیے جب ہم نے آخرت کو بنا لیا تو ان چیزوں کے ہارنے سے, ان چیزوں کے جیتنے سے, ان چیزوں سے کیا ہو رہا ہے, کیا مل رہا ہے, کیا نفع ہے, کیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لہٰذا میری تمام اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی آخرت میں توجہ دیے جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتنے اس میں مشغول ہو چکے ہیں کہ جس سے بھی دیکھیں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں ورلڈ کپ چاہیے, ہمیں پاکستان کو ورلڈ کپ جتانا ہے. ٹھیک ہے بھائی, پاکستان کا ورلڈ کپ جتانا نہ جتانا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ ہم اندر سے کتنا اپنے آپ سے جیت چکے ہیں, کہ ہم اللہ کو راضی کر چکے ہیں. اگر ہم یقین کیجئے اللہ کو راضی کر چکے ہیں, اللہ کو پا چکے ہیں, اللہ کی بات کو مان چکے ہیں, سارے ورلڈ کپ ہمارے ہیں, ساری دنیا ہماری ہے, سارے ورلڈ کپ ہمارے ہیں. اللہ کو ناراض کر لیا, دنیا کے جتنے مرضی ورلڈ کپ جیت لیں, دنیا کی جتنی مرضی ترقی کر لیں, ہمارے لیے وہ کوئی ترقی نہیں ہے. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.